بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 37 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 53 سے لے کر کے شعر نمبر 56 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں کہ وما زال تصاب الخمور ولذتی وبیعی وانفاقی طریفی ومطلدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وما زال تصراب الخمور واللذتی، کہ میں مسلسل شراب پیتا رہا اور لذت حاصل کرتا رہا، وبیعی وانفاقی طریفی ومطلدی، اور وبیعی کا عطف جو ہے وہ وما زال پہ ہے، اور میں مسلسل بیع و شراء کرتا رہا، وانفاقی، اور میں مال خرچ کرتا رہا، طریفی ومطلدی، طریف اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو اس نے خود کمایا ہو، اور مطلد اس مال کو کہا جاتا ہے جو اس کو وراثت میں ملا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وبیعی وانفاقی، میں بیع و شراء بھی کرتا رہا اور خرچ کرتا رہا اپنے اس مال کو، طریفی جو میں نے خود کمایا ہے، وہ مطلدی، اور جو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ تشرب یہ سمع یسمع سے مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پینا یا گھونٹ لینا، سیراب ہونا، شراب پینا۔ جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور الخمور جو ہے یہ خمرون کی جمع ہے، بمعنی ہے شراب۔ سورہ محمد میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وانہار من خمر لذت للشاربین، لذت یہ خوشی، مزے کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ لذات آتی ہے۔ بیعون یہ ضرب یضرب سے مصدر ہے، بمعنی ہے خرید و فروخت کرنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، انفاق جو ہے یہ خرچ کرنے کے معنی میں ہے۔ طریفی یہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو انسان خود کمائے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کمایا ہوا مال، اور نادر میوے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جو جمع ہے وہ طرفن اور طرافن آتی ہے، اور مطلد جو ہے یہ باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے وہ مال جو وراثت میں ملا ہو، موروثی مال، اور جو آخر میں یا ہے یہ یا متکلم ہے۔ دوسرا شعر پڑھتے ہیں الا ان تحامتن العشیرۃ کلھا وافردت افراد البعیر المعبد، الا ان تحامتن العشیرۃ کلھا، یہاں تک کہ پورے خاندان نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، وافردت، اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا، افراد البعیر المعبد، تارکول ملے ہوئے خارشی اونٹ کی طرح۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے خاندان والوں نے دیکھا کہ میں ہمیشہ شراب پیتا ہوں اور فضول خرچی کرتا ہوں، اپنا پیسہ جمع نہیں کرتا، اس کو میں اپنے یار دوستوں پہ لٹاتا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، صلے میں انہوں نے میرے سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور میرے ساتھ انہوں نے بائیکاٹ کر لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے اس خارشی اونٹ کی طرح اکیلے اور تنہا چھوڑ دیا جس کو خارش لگی ہوئی ہو، اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا، اور اس کے پاس کسی دوسرے اونٹ کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ ایسے ہی میرے خاندان والوں نے میرے ساتھ کیا اور مجھے یک تنہا کر دیا۔ تحامت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف باب تفاعل سے، اس کا معنی ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ العشیرۃ یہ خاندان کو، قبیلے کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ عشائر اور عشیراتن آتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورہ شعراء میں فرماتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عشیرہ سے مراد یہاں پہ خاندان ہے۔ افردت یہ باب افعال سے صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مجہول بمعنی ہے تنہا کر دینا، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں کہ رب لا تذرنی فردا، اور افراد بھی اکیلے کو کہا جاتا ہے،
بعیر اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور المعبد یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے تارکول ملا ہوا اونٹ۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ رأیت بنی غبراء لا ينکروننی ولا اہل ھذا کالطراف الممدد۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رأیت بنی غبراء، کہ میں نے دیکھا یا میں دیکھتا ہوں غرباء اور مسکین لوگوں کو، لا ينکروننی کہ وہ مجھے اوپرا نہیں سمجھتے، ولا اہل ھذا کالطراف الممدد اور میں دیکھتا ہوں ان بڑے خیمے والے لوگوں کو کہ لا ينکروننی کہ وہ بھی مجھے اوپرا نہیں سمجھتے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پہلے شعر کے اندر اس نے اپنے خاندان سے گلہ اور شکوہ کیا ہے کہ انہوں نے مجھے اکیلا کر دیا، اس شعر کے اندر جو شاعر ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میرے خاندان والوں نے بائیکاٹ کر لیا ہے اور وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ جو میرے غریب اور مسکین لوگ ہیں جن کے اوپر میرے بہت سارے احسانات ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ بھئی جو بڑے خیموں والے ہیں، بلڈنگوں والے ہیں اور بڑی بڑی عمارتوں والے ہیں، شان و شوکت والے لوگ ہیں، ان کو میری حالت کا پتہ ہے اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ جب میرے ساتھ غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں اور مال دولت رکھنے والے یعنی کثیر المال لوگ بھی ہیں تو مجھے خاندان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاندان والوں نے اگر چھوڑ دیا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غبراء ویسے مٹی کو کہا جاتا ہے یا زمین کے کسی حصے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو بنی غبراء ہے اس سے مراد فقراء اور مسکین لوگ ہیں، اور اسی کو یعنی غبراء کے معنی مٹی کو سورہ عبس میں کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ینکروننی میں جو نون ہے یہ وقایہ ہے، اور یا جو ضمیر ہے یہ یا متکلم ہے، اور ینکرون یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے باب افعال سے، بمعنی ہے انکار کرنا، اور سمع یسمع سے اس کا جب مصدر نکرن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ناواقف ہونا۔ ھذا کا میں ھذا حرف یہ تنبیہ کے لیے ہے اور ذا کا اس میں اشارہ ہے، اور طراف جو ہے یہ چمڑے کے خیموں کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ طرفن آتی ہے، اور الممدد جو ہے یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے پھیلانا۔ جیسے کہ سورہ ہمزہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ فی عمد ممددہ۔ آج کے سبق کا چوتھا اور آخری شعر پڑھتے ہیں کہ الا ایھا اللائم احضر البغاء وان اشہد اللذات هل انت مخلدی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ الا سن لو، غور سے سن لو، ایھا اللائم اے مجھے ملامت کرنے والے، احضر البغاء وان اشہد اللذات اس حال میں کہ میں حالت جنگ میں بھی حاضر رہتا ہوں، وان اشہد اللذات اور حالت مزے میں بھی حاضر رہتا ہوں، حل انت مخلدی کیا تو مجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ اپنے مخاطب کو اور اپنے ملامت کرنے والے سے مخاطب ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے مجھے ملامت کرنے والے شخص، میں حالت جنگ میں بھی یعنی حاضر رہتا ہوں اور خوب گرمجوشی کے ساتھ لڑتا ہوں، اور لذات کے موقع پر بھی میں حاضر رہتا ہوں، تو پھر تم مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں ان چیزوں سے رہ کر کے کیا آپ جب میں ان چیزوں سے رہ جاؤں یعنی میں جنگ میں نہ جاؤں تو میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا؟ یا یہ ہے کہ حال انت مخلدی کیا آپ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے، تو پھر مجھے ملامت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ الا حرف تنبیہ ہے، اور ایھا جو ہے یہ الف لام تعریف اور حروف ندا کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کی اصل عبارت کچھ یوں تھی، الا یا ایھا الانسان الذی یلومنی ان احضر الوغا۔ احضر نصر ینصر سے یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف ہے، بمعنی ہے حاضر ہونا۔ وغا یہ شور شرابے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد جنگ ہے، اور اشہد باب سمعہ سے حاضر ہونے کے معنی میں ہے یا گواہی دینے کے معنی میں ہے،
جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، لذات جمع ہے لذتن کی بمعنی ہے مرغوب چیز، پسندیدہ چیز، خاص مزہ وغیرہ۔ سورہ محمد میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ مخلد یہ باب فعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے ہمیشہ ساتھ رہنا، اور یا جو ہے یہ متکلم کی ہے، جیسے کہ سورہ واقعہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔